ہندوستان میں کون پچھڑا؟ مسلمان. پیغمبر ہمارا کہہ رہا ہے، ہمارا، وہ ہم سب کے پیغمبر ہے، کسی خاص وشیش کے نہیں ہے. وہ کہتا پڑھو سمجھو. طیف شہر کا نام سنا ہوگا، وہاں کے لوگ حضور صاحب کو پتھر مارتے تھے، گالی دیتے تھے. اب ہم کو کوئی یہاں گالی دے، اور سیفر یہاں کے کمشنر ہے، دھولے صاحب آئی جی ہے، تو میں تو جا کے ان سے کہوں کہ سب انکاؤنٹر کروا دو، مروا ڈالو ان کو، یہ ہم کو گالی دے رہے سب. جبرائیل صاحب نے حضور صاحب سے کہا کہ کہو تو طیف شہر دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے. ہیلو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. دوستوں آج کی ویڈیو انتہائی مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بھارت کے ایک مشہور ٹیچر سر اوجھا کو دکھانا ہے کہ جو کہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے بارے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی خوبصورت باتیں کی ہیں، جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے. میں چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا. ویڈیو کو اپنے اینڈ تک ضرور دیکھنا. سو چلیے بنا کسی دیری کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اسلام جب پیدا ہوا پوری دنیا میں اندھیرا تھا، پوری دنیا میں. آپ کبھی اسلام کی ہسٹری پڑھو، یورپ عورتیں جلائی جا رہی تھی وچ ہنٹنگ کے نام پہ. وچ ہنٹنگ. ہندوستان ستی پرتھا. چین میں تو لڑکیوں کو ایسے ہی مار ڈالتے تھے. پوری دنیا میں اندھیرا، اور اس اندھیرے میں محمد صاحب لیمپ لے کر کھڑے ہوئے. اسلام، پریم، میسج. حضور صاحب گزرتے تھے ایک راستے سے، کوئی مہیلا ان کے اوپر ڈیلی کوڑا پھینکتی تھی. ہمارے آپ کے اوپر پھینک دے ہم تو گولی چلا دے ترنت، کہ وہ کوڑا پھینکو گے، وہ بھی ہم مطلب میں واجی رام کے ٹیچر، اتنی اوقات تمہاری. پیغمبر ہم تو اس کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. پیغمبر. ایک دن اس مہیلے نے کوڑا نہیں پھینکا، وہ مکان کے اندر گئے، پتہ کیا کہ محترمہ کہاں ہے، پتہ چلا بیمار ہے. گئے حال چال پوچھا، کہا مالک سے دعا کروں گا کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں. یہ ہے. یہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، میں میڈیول انڈیا پڑھاتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اسلام اتنی اونچائی پہ کیسے تھا، مسلمان اتنی اونچائی پہ کیسے تھے. اسپین سے لے کر چائنا سی، کیسپین سے لے کر ہندوستان، پورے علاقے میں مسلمانوں کا قبضہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس وقت پیغمبر کو سمجھتے تھے کہ جیتنے کے سدھانت کیا ہیں. جیتنا تلوار سے نہیں، تلوار سے تو لوٹا جاتا ہے. چور کس چیز کا استعمال کرتا ہے؟ تلوار کا. یہ میسج ہے، میسج. اقرا مطلب پڑھو. آج سب سے زیادہ ایجوکیشن میں ہندوستان میں کون پچھڑا؟ مسلمان. پیغمبر ہمارا کہہ رہا ہے، ہمارا، وہ ہم سب کے پیغمبر ہے، کسی خاص وشیش کے نہیں ہے. وہ کہتا پڑھو سمجھو. طیف شہر کا نام سنا ہوگا، وہاں کے لوگ حضور صاحب کو پتھر مارتے تھے، گالی دیتے تھے. اب ہم کو کوئی یہاں گالی دے، اور سیفر یہاں کے کمشنر ہے، دھولے صاحب آئی جی ہے، تو میں تو جا کے ان سے کہوں کہ سب انکاؤنٹر کروا دو، مروا ڈالو ان کو، یہ ہم کو گالی دے رہے سب. جبرائیل صاحب نے حضور صاحب سے کہا کہ کہو تو طیف شہر دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے. تو انہوں نے حضور صاحب سے کہا کہ کہو تو دبا دوں. ارے بولے نہیں، جانے دو. یہ لوگ یہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں نا، کسی دن یہی ہمارے پیروکار ہوں گے. میسج. میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے. آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں. اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے. آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی اسوہ چاہیے. یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ. خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت میں، نہایت ذہین و فتین. انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا نا. اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہیں پر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے لیے. اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات. تیسری بات کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم.
پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس پر سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے، جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے۔ آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی، آ گئی نہیں آئی، دن گزر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف ہے، یہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے۔ تو حیران ہوئے، آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابوبکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی۔ حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مغایرت، سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر، اس سے یہ مغایرت، رو پڑے۔ لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی، میں قیمت دوں۔ اب بتائیے مدد کا کے لیے درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے۔ مشن 2 حصوں میں تھا، اس کو جانیے، آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں۔ حضور کے مشن کے 2 حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ، جو دعوت قبول کر لیں ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، نعمتیں ہیں، رد کر دیں ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کر لو۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، سراجا منیرا، روشنی کے چراغ۔ یہ حیثیتیں مشترک ہے تمام انبیاء کرام۔ تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے، اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ہیں۔ ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے۔ 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق۔ یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا، کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر۔ یہ معاملہ ذرا سوچئے، اور یہ حضور کے لیے 3 دفعہ، اور کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں۔ قرآن مجید کے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیجیے۔ تو جی ہاں دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی، ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔